ڈیئر فرینڈز، خبریں ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائلاگ ہے وہ شاید نہ ہو پائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، کیونکہ ڈائلاگ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ڈائلاگ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کی جو شکل ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں سے پرامن طریقے سے تجارت کرنا یا شپس کو گزارنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ایران کا تمام انرجی سیکٹر تباہ ہو جائے گا، اور وہ حضرات ایران میں جو جنگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی مخالفت کر رہے ہیں یا ڈائلاگ کی مخالفت کر رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں ہی قتل کیا جائے گا۔ انہیں بھی یہ معلوم ہے، اگر امام خامنہ ای صاحب نہیں بچ پائے تو وہ جو نیچے اختلاف کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ وہ جانتے ہیں۔ صرف بارگیننگ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ عوام کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈال رہے، کیونکہ 47 سال امریکہ اور اسرائیل کو گالیاں دیتے رہے، اب ان کے ساتھ تعاون کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو یہ شو نہیں کرنا چاہتے کہ وہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ بندی ہوگی، جنگ بندی میں ایکسٹینشن بھی ہوگی، الٹیمیٹلی معاہدہ بھی ہوگا، لیکن ماحول یہی ہوگا جیسا انڈیا پاکستان کا ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہی رہیں گے، چونکہ بقا اسی میں ہے۔ ایران کی جو بھی حکومت اب رہے گی وہاں، اس کی بقا اسی میں ہے کہ وہ گالی گلوچ کا جو پیچھے سے مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کا جو ایک چلا آ رہا ہے معاملہ، وہ چلتا رہے، کیونکہ وہ تو عوام میں جو پاپولر لیڈر تھے کچھ، وہ تو مارے گئے، اب جو بچے ہوئے ہیں وہ پاپولر بھی نہیں ہیں، اور لوگ بھی ناراض ہیں کہ جناب آپ جنگ پہ چلے گئے، لوگ حقوق کی بات کر رہے تھے، آپ نے ان کو بھی مارا، تو اب آپ صلح کر رہے ہیں، تو اب لازمی ہے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کا نیگیٹو چورن آپ نے بیچنا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے اوپر الیکشن آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے پارٹی کا، انہوں نے بھی اپنی فتح کا وہاں اعلان کرنا ہے، تو دونوں ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ بعض دفعہ بند گلی میں پھنسی ہوئی جو بلیاں ہیں وہ نوچتی زیادہ ہیں، تو وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مت نوچیں، بند گلی کو سمجھیں۔ جنگ کا جتنا نقصان امریکہ نے ایران کو پہنچانا تھا وہ کافی ہے، اور ایران نے بھی امریکہ کو جتنا پریشان کرنا تھا 47 سال کر لیا ہے۔ اب اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی سے باز آ جائیں۔ اسی طرح حزب اللہ اور حماس وغیرہ، ان کا جو بھرکس نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے، اب وہ اسرائیل کے لیے بڑا تھریٹ نہیں ہے، انہیں بھی سمجھ آ چکی ہے کہ امن ضروری ہے، اور فلسطین کے لیے جو روڈ میپ بننا ہے اس کو بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سب ایک ایسی صورتحال میں ہیں جن کے مفاد میں عرب ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں اور ان کا جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں، جو ریفائنریز ہیں، پانی کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ تو ڈی سیلینیشن جو والے پلانٹ سے پانی لے کے لوگوں کو آب زمزم بیچ رہے ہیں، یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ تو سب اپنے اپنے مفاد میں یہ سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو، اور چائنا بھی کہہ رہا ہے، رشیا بھی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ رشیا کو فائدہ ہے جنگ کا، چائنا دباؤ ڈال رہا ہے کہ جنگ بند ہو، چونکہ ان کو انرجی یہاں سے لینی ہوتی ہے، انڈیا دباؤ ڈال رہا ہے، تو سب کے مفاد میں ہے۔ تو ڈائلاگ ہوگا، معاہدہ ہوگا، لیکن دشمنی کی باتیں جاری رہیں گی، گالی گلوچ بھی جاری رہے گی، اور یہی پالیٹیشن کا دھندا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔